أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے. آج کا دن دنیا کا سب سے بڑا دن ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن مقرر کیا ہے. آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا, آج کے دن اپنی خوشیوں کا اعلان کرنا, یہ اسلام کا شعار ہے, مسلمانوں کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے عظمت والا دن, یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا دن یوم النحر کا دن ہے. یوم النحر ذی الحجہ کا دن ہے. یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے. یوم النحر آج کا دن ہے. یوم النحر کو اتنی فضیلت اس لیے ملی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یوم النحر کو یوم الحج الاکبر قرار دیا, بڑے حج کا دن قرار دیا. آج کے دن یوم النحر کے دن حجاج اکرام اپنے بہت سارے حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں. آج کے دن حجاج اکرام جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں. آج کے دن حجاج اکرام اپنے ہدی کے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور بہت سارے کام حجاج اکرام یوم النحر کے دن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوم النحر کو یوم الحج الاکبر قرار دیا. محترم حضرات و خواتین, مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ آج کا دن سب سے بڑا دن ہے اور آج کے دن سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی ہے. اپنے جانوروں کو ذبح کرنا آج کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب عمل ہے. مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دیا. یعنی آج کے دن ہم لوگ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں. باقاعدہ ساری امت آج کے دن ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرتی ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں. مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کیوں حکم دیا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا اور ہم یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان کی پیروی کریں. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم اتباع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قفوا علی مشاعرکم, تم اپنے مشاعر پر رکو, تم اپنے مشاعر پر وقوف کرو. پھر اس کے بعد کہا فَإِنَّ مِنْ إِرْثِكُمْ, یعنی یقیناً تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو. محترم حضرات و خواتین, میں اور آپ آج کے دن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک رہے گا. یہ ہمیں جاننا ہے کہ ہم نے اتنا, اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اس کا
بتایا کہ کیوں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا. اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. سب سے پہلی صفت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ بتائی ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. امت کا کیا معنی ہے؟ امت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے تھے، لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے تھے، لوگوں کو ان کے دین کا علم سکھانے والے تھے. محترم حضرات، جس وقت ابراہیم علیہ السلام دعوت کر رہے تھے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، اس وقت روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اسلام پر نہیں تھا، کوئی اور توحید پر نہیں تھا. ساری قوم کفر کے علم بردار، ساری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی. صرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک اللہ کی طرف بلانے والا مرد موجود تھا، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، ابراہیم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے تھے. محترم حضرات، جو شخص یہ ایک آدمی یا جو شخص اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. محترم حضرات و خواتین، مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو منصب دیا وہ خیر امت کا منصب ہے. یہ منصب کب رہے گا ہمارے پاس، یا یہ سمجھیے کہ یہ منصب ہمیں کب ملا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیا کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو. اگر ہمارے پاس یہ کام رہے گا، اگر ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، اگر ہم لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے، اگر ہم لوگوں کو شرک سے روکیں گے، اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے، تو اس وقت تک ہم خیر امت کے منصب پر فائز رہیں گے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر ہم نے لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا چھوڑ دیا، تو ہم اس وقت خیر امت نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائی سے روکیں. سب سے پہلی صفت یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ بیان کی قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا وہ اس کو بجا لاتے تھے. مشکل سے مشکل سا وقت ہو، چاہے جو بھی پریشانی کا عالم ہو، جب انہیں یہ حکم مل جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے، تو اس میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ان کے فرما برداری کا، ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے جان کی تک پرواہ نہ کی. جب انہیں توحید کے خاطر، ایمان کے خاطر انہیں جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کا دوسرا مظہر، ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار ہیں، ان کی سیرت اطاعت سے بھری پڑی ہے، لیکن میں چند مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری مرتبہ جب انہیں اللہ کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اپنی دین کی حفاظت کے خاطر اپنا گھر، اپنا وطن، عیش و آرام، عشرت، مال و دولت، تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر ہجرت کر گئے. سب سے پہلا بندہ جس نے ہجرت کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے بعد سے ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی سنت کو بھی اپناتے آ رہے ہیں. اسی طرح اپنے چھوٹے سے ننھے منھے بچے، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو مکے کے صحرا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چھوڑ کر آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام اطاعت اتنی کہ وہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ گئے. اللہ اکبر. انہوں یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم جیسے ہی مل جاتا وہ اس کو فرما برداری کر دیتے، اس کو بجا لاتے. سب سے بڑا مظہر یہ تھا کہ جب بڑھاپے کا ان کا سہارا، ان کا اپنا بچہ اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو تو انہوں نے اپنے بچے کے گردن پر چھری رکھ دی. یہ ان کی اطاعت کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو وہ پکار اٹھے، ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ میں فرما بردار ہو گئے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ اکبر. ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر
اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نہیں. ہمارے اندر سود جیسی گھنونی چیز موجود ہے. ہمارے اندر رشتوں سے کٹ کر قطع رحمی کا مظہر ہمارے پاس پایا جاتا ہے. نمازوں کو چھوڑنا عام ہے. کیا ہمارے اندر فرما برداری نہیں؟ کیوں ہمارے اندر فرما برداری نہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما بردار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنا ہے. صرف زبان سے بولنا، اپنے کانوں سے سننا بہت آسان ہے نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، حنیفہ، استقامت والے تھے، حق پر جم جانے والے تھے، حق کی حمایت کرنے والے تھے. ذرا برابر بھی ان کے پاس باطل کی طرف میلان نہ تھا، وہ باطل کی طرف جھکنے والے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے کہا فاستقم کما امرت، تم جم جاؤ جس طرح تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تم استقامت قائم کرو جس طرح تمہیں حکم دیا جاتا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، استقامت ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. ایک صحابی رسول سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کا محتاج ہی نہ رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس کے اوپر جم جاؤ، پھر استقامت اختیار کرو. مجھے اور آپ کو استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، دین پر جمنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ دین کو پکڑے رہیے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی صفت جو بیان کی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام شرک سے دور تھے، ان کا دور دور تک شرک سے کوئی واسطہ نہیں تھا. آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شرک کے دلدل میں، شرک میں پھنسا ہوا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم شرک سے بچ جائیں، یقین مانو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگر شرک ہو جائے، اگر ہمارے اندر شرک پایا جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو آدمی شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر جاتا ہے. توحید پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا ہماری عزت، ہماری شرافت کی دلیل ہے. ہم آسمانوں پر رہیں گے. اگر ہم توحید کو چھوڑ دیں گے، اگر ہمارے اندر شرک آ جائے گا تو ہم ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے. آپ دیکھیے دنیا میں مسلمان رسوا ہے، ذلیل و خوار ہے، ہر ایک کو اس بات کی پریشانی ہے، لیکن کوئی شرک سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شرک میں پھنسا ہوا ہے، لیکن ہمیں کبھی اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم شرک سے ہٹیں. لوگ دنیاوی امور کو پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی زوال، مسلمانوں کی ذلت کا باعث فلاں ہے، لیکن حقیقی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شرک میں مبتلا ہو. اگر ہمارے اندر شرک ہے تو ہم کبھی بھی دنیا میں سر اٹھا کر جی نہیں سکتے. اگر ہم شرک کو چھوڑیں، توحید پر قائم رہیں، تو اسی وقت جو ہے ہم دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتے ہیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ایک ہی آدمی کے پاس توحید ہو اور ایک ہی آدمی کے پاس شرک ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آدمی میں اگر توحید ہے تو وہ مشرک نہیں، اگر وہ مشرک ہے تو وہ موحد نہیں، توحید پرست نہیں. مجھے اور آپ کو جس بات کی ضرورت ہے کہ وہ توحید پر ہم قائم رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پرست بنائے، ہمارے پاس سے شرک، بدعات، خرافات، ان سب چیزوں کو نکالے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی صفت بتائی کہ وہ مشرکین سے نہیں تھے. یہود کا دعویٰ، نصرانیوں کا دعویٰ، مکے کے کفار کا دعویٰ یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری قوم میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہماری نصرانی میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں، ان کا شرک سے، مشرک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. پانچویں صفت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو بتائی، شاکرا لعنعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمت انہیں ملی، ظاہری باطنی ہر چیز کا وہ شکر ادا کرتے تھے. شکر گزاری کا جذبہ تھا. ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہیں. ہمیشہ ہماری زبان پر شکایت، صحت مند ہو پھر بھی شکایت،
بہت ساری شکایتیں ہماری زبان پر ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں شکر گزار بندے بننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزار کرو گے, اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے, ہم تمہیں مزید دیں گے. جو انعامات تمہیں ملی ہے, اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے, اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور مزید دے گا. محترم حضرات و خواتین, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے 5 اوصاف ذکر کیے. امہ, بھلائی کی طرف بلانے والا, قانتا للہ, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار, حنیفہ, استقامت والے, ولم یکن من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے, شاکرا لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. 5 صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان کیا. اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اجتباہ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا, وہداہ, اور انہیں ہدایت دی, الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیا. مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے, ان صفات کو اپنانا چاہیے. دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے یہ 5 چیزوں کو اپنانا بہت ضروری ہے. محترم حضرات و خواتین, اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چند بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کا جانور کا گوشت یا خون اس کو نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. قربانی کے سلسلے میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قربانی کریں, ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے کریں, دکھاوا نہ ہو, چھپا کر کریں. اللہ تعالی ہمارے اس اعمال کو قبول کرے گا. اور اسی طرح ہم قربانی کے دن گوشت کو کھائیں, لوگوں کو بھی کھلائیں, بانٹیں, اس کو جمع کر رکھنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. محترم حضرات و خواتین, اسی طرح آج کے دن اور اس کے بعد آنے والے 3 دن تکبیرات کو کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد کو پڑھتے رہے, کثرت سے پڑھتے رہے. آج کے دن اپنے خوشیوں کا اظہار کرنا, تحفے تحائف دینا, تحفے تحائف لینا, اسلام نے سب کو جائز قرار دیا ہے. آپ ان چیزوں کا اہتمام کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قربانیوں کو قبول کرے. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. محترم حضرت